پھر سے ایک بار آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اس لائیو ویڈیو میں فیس بک. آئی ایم ریئلی سوری. پہلے آئی ڈونٹ نو کیسے کچھ ریزن موبائل میں کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے یہ لائیو کنٹینیو نہیں کر پایا. اب میں پھر سے انشاءاللہ ہمارے جو سیمو کے فارمر چیئرمین حسن ہندرمانی جو کہ بہترین سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ ہم سے جڑنے ہی والے ہیں کچھ ہی دیر میں. تھوڑا بہت ٹائم میں لگتے ہیں جب فیس بک لائیو آتے ہیں تو آپ لوگ انتظار کیجئے. پھر ہم پھر سے جو پریویس لائیو کو آگے پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ لائیو ایکٹیویٹ ہونے تک میں آپ پھر سے ایک بار جتنے بھی یہاں ویورز ہیں جتنے بھی بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھیں گے یا سنیں گے آواز جہاں تک میری آواز پہنچے گی پلیز آپ سبھی سے ریکویسٹ ہیں جب تک اتی خطے لداخ اسپیشلی کرگلا اتا فل فلیج یونیورسٹی تھوپ سمیت پدے ساپانگان یارang خاموش میدو پر گوشیں چیا غانی ارس اگر سمباتا ہوں اتا آرام بس دکھ سے یا چپ چتے دکھ سے یا من اتی دوسرا اتا یونیورسٹی سے بک سمک ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ جڑ چکے ہیں حسن ہمارے ساتھ جو کہ فارمر سیمو کا چیئرمین رہ چکے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے. وہ ہم سے جڑنے والے ہیں کچھ سمے کچھ ہی دیر میں. پھر ہم پھر سے پروسیڈ کریں گے پچھلے والے لائیو ویڈیو. ڈکلائن ہو گیا یار. اوکے تو دوستو جتنا آپ سے ہو سکتے ہیں اوکے جڑ گئے ہیں حسن بھائی ہم سے. پھر سے آئی ایم ریئلی سوری پچھلے بار پتہ نہیں موبائل میں کچھ پرابلم بار بار دوستوں کے کال آ رہے ہیں اس لیے ویڈیو کٹ گیا. پھر سے آپ کو اس لائیو ویڈیو میں بہت بہت سواگت کرتے ہیں. تھینک یو فضیل صاحب. بہت بہت شکریہ. آپ جو فرما رہے تھے وہ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں پلیز ہمارے آڈینس کے ساتھ. ہاں تو خادم صاحب اگر ہم لداخ یونیورسٹی کی جو ڈیمانڈ جو ابھی ہمارے لداخ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جتنے بھی سارے تھے انہوں نے جو یونیورسٹی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ڈیمانڈس کو اٹھایا. کرگل بالکل سے لے یا جموں سری نگر چنڈی گڑھ ہر جگہ پہ دہلی تک یہاں تک کہ دہلی تک اٹھایا. بالکل بے لیکن شک ان حیدرآباد سب تک کے اٹھا. بدلے میں ان سب کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے کل شام کو آپ کے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ان سب ڈیمانڈ کو خاموش کرنے کے لیے ان سب بچوں کو کا راہ کو بند کرنے کے لیے جو ہم نے اچھی چیز کے لیے ڈیمانڈ اٹھایا تھا ان سب کو بند کرنے کے لیے آپ کو ایک کلسٹر یونیورسٹی دی جاتی ہے. اور یہ بھی ایک کنٹروورشل ہاں اسٹیٹمنٹ کے تحت دی جاتی ہے. کلسٹر سب سے یونیورسٹی بڑی بھی بات بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر گراؤنڈ فیکٹ کو دیکھے بغیر آپ کے لداخ میں لداخ کے نام پر آپ کے لے ڈسٹرکٹ میں ایک کلسٹر یونیورسٹی دی جاتی ہے. اور جہاں بے تک شک ہم بات کریں کلسٹر یونیورسٹی کی بہت ساری لمیٹیشنس ہے جو ہمارے ڈیمانڈ میں کبھی کلسٹر یونیورسٹی ہم نے نہیں چھیڑا تھا. بالکل بالکل ہم نے تو فل فلیج یونیورسٹی کے لیے مانگ کی تھی اتنی لڑائی کی. ہاں آج تک جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے جتنے بھی کنسلٹیشن میٹنگ ہوئے یا واقعتاً ہوئے یونیورسٹی کو لے کے یا یونیورسٹی کو لے کے لے میں ایک دن کا اسٹرائک رہا کرگل میں ایک دن کا ہڑتال رہا. ان سب بالکل کا مقصد یہی تھا کہ فل فلیج یونیورسٹی خطے لداخ میں آئے اور بالکل ایز پر سینٹر لوکیٹڈ ایریا یا ایز پر اسٹوڈنٹس انرولمنٹ یا ایز بے پر شک گراؤنڈ ریئلٹی فیکٹ یہ یونیورسٹی کرگل میں ہو. بے شک بے شک بالکل بالکل. تو خادم صاحب میں اتنا یہاں پہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ خاص کر جو یونیورسٹی اس وقت جو کلسٹر یونیورسٹی کے نام پہ جو گرانٹ ہوا ہے ایس ایس سی کی طرف سے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے تو اس سے ہمارے بے شک جو ہمارے خطے لداخ میں جو کالج ہے ان کا ایگزامینیشن کا مسئلہ یا ایڈمیشن کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک بالکل نہیں ہے.
کیونکہ اب یہ بالکل لوکل آپ کے لوکل ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں رہیں گے، آپ کے لوکل لداخیم کے ہاتھ میں رہیں گے، اور آپ کے بالکل جغرافیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ایگزام کا ٹائم سیٹ کیا جائے گا، یا آپ کے سلیبس سیٹ کیا جائیں گے، آپ کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے لے کے ہر کچھ آپ کے ماحول کے تحت یہ ایک سلیبس بنایا جائے گا۔ لیکن دوسری بالکل طرف بالکل بدقسمتی ہمارے لیے، ہم خاص کر کرگل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے کارگل کے 3 کالج لیہ میں کلسٹر یونیورسٹی کے اندر اٹیچ کرنا، یہ آپ کے لیے ایک ڈی میرٹ، ایک بہت نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ بے شک آج تک ہمیں جو کشمیر یونیورسٹی میں ایگزامینیشنس کو لے کے، یا ہمارے ریزلٹس کو لے کے، یا ہمارے ایڈمیشنس کو لے کے جتنے بھی فالٹس آتے تھے، چاہے یونیورسٹی سے یا کالج سے بندے جاتے تھے یا اسٹوڈنٹس خود جاتے تھے، تو آج تک بالکل بالکل کشمیر میں ان چیزوں کو لے کے جب اسٹوڈنٹ جاتے تھے تو انہیں اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا جتنا خرچہ ہونا چاہیے، کیونکہ بے شک کشمیر میں ایسے کمپیئر آف ہم لے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو وہاں ہمیں روم بھی رینٹ اچھے سستے دام پہ ملتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بھی ہمارے اچھے دام پہ ہوتے ہیں، اور کھانا پینا رہنا سہنا یہ سب ہماری ایک عام مڈل انسان فیملی کے لوگ جا کے وہاں پہ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن لے میں اگر ہم اسی مدعے کے لیے اگر ہمیں ڈیفیکلٹ چیز خادم صاحب، اس بالکل لیے بالکل یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ چیز ہے، کیونکہ لیہ میں کشمیر سے دگنا مہنگائی ہے، لیہ میں کشمیر سے بے دگنا شک ہمارے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر خرچہ ہے۔ بچے بے شک اسٹوڈینٹس کو لیہ میں اگر کوئی پڑھ آئے تو لیہ میں کرگل میں لیہ میں ایک ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ جا کے کرگل کے اسٹوڈینٹس بیٹھ سکے، ہاؤس ہے جہاں پہ اسٹوڈینٹس رہتے ہیں اور اپنے کام کر کے آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس لیہ میں ایسا کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ فیسلٹیز نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مہنگائی بھی دگنا ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر میں رکھتے ہوئے خاص کر جو ہمارے آنریبل گورنر صاحب نے جو اقدام اٹھایا ہے، میں اس چیز کو پھر سے ایک بار میں ریویو کرنے کے لیے گورنر صاحب سے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان بالکل سب چیزوں کو آپ ایک بار پھر گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو ایک بار پھر ریویو کریں۔ دیگر بے صورت شک بار بار ہم ڈسٹرکٹ کرگل کے ساتھ، خاص کر لداخ کے نام پہ جو ستولا سوتیلی سدود جو ہمارے ساتھ جو سلوک ہمارے ساتھ کرتے آ رہا ہے، اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم اسی سلوک کو ہم سہتے رہیں گے یا ہم تماشا بن کے خاموشی اختیار کر لیں گے۔ اب خاموشی بہت ہو چکی ہے، آج کے بعد خاموشی نہیں۔ اگر بالکل بھائی جو حسن بھائی کہاوت کہا، بے شک بے شک میں ہاں آپ خادم کو یہ صاحب بتاؤں بولیے۔ تو جو آج میں نے ایک تھوڑی بہت ریسرچ کرنے کی کوشش کی، جو ہمارے خطے لداخ میں جو میجر ہیڈ آفس ہے ویریس ڈپارٹمنٹ کا، وہ اگر ہم سچ مچ میں گراؤنڈ لیول پہ اگر ہم اپنی آنکھیں تھوڑا بہت کھول کے اب ہم اپنے غفلت سے تھوڑا اٹھ کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سب کچھ لیہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حالانکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینس ہیں، ہمارے جو دینی مذہبی ادارے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو پتہ نہیں کیسے اگنور کر سکتے ہیں اور کیسے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا، مجھے نہیں پتا۔ اب یہاں دیکھو بارڈر روڈ آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ آفس لیہ میں ہے۔ بی ایس این ایل کا ہیڈ آفس جو کہ ہمارے کرگل میں اپروو ہوا تھا لیکن چھینا گیا، یہ بھی لیہ میں ہے۔ لداخ اسکوٹ کا آپ دیکھو، یہ بھی اس کا ہیڈ آفس لیہ میں ہے۔ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کا دیکھو، یہ بھی لیہ میں ہے۔ اور جو جے این کے بینک کا دیکھو، اسٹیٹ بینک کا دیکھو، سب کا جو ہیڈ آفس لیہ میں ہے۔ اور جو ہال آف فیم کرگل وار میموریل، کرگل وار ہوا کرگل میں، لیکن اس کا جو فیم، جو اس کا ہال آف فیم، یہ بھی لیہ میں، ٹھیک ہے، اس کا آفس بھی تو۔ اور لے میں ویسے بھی اکنامیکل، اگر ہم اس اکنامک کے حساب سے بات کریں تو لے کافی حد تک اس ایجوکیشن سسٹم، اکنامک، سب کچھ ہمارے کرگل کے بنسبت ہائی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنا بڑا اگر آج الحمدللہ، پہلے واقعی ہمارے کرگل میں ڈیو ٹو ایجوکیشن کے جو پرابلم کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں، نہیں پتہ، نہیں کچھ دیکھ پائے ہیں، پتہ نہیں چلا جو لے کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے۔ تو آج آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج خادم صاحب اتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے، سب بے کچھ شک، لے میں آخر ہاں یہ بے شک، ہاں حالانکہ ہم پورے ڈسٹرکٹ ہاں جی کارگل خادم اور لے صاحب، ایک ریجن کے اندر آتے ہیں، ایون کرگل کا پاپولیشن لے سے بھی ہائی ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی کرگل کو اتنے پیچھے اگنور کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ خادم صاحب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو دیکھیں فرسٹ آف آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غفلت ہے، لیکن اتنا بے بھی شک غفلت نہیں ہے کہ ہماری قوم کی ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہو۔
ہمارے قوم کو ہر چیز کا پتہ ہے. ہماری قوم نے آج تک جس ملک کے ساتھ جو آج ہم جڑے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ، تو یہ ہم اس ہندوستان کا ہم مانتے تھے کہ آج تک ہم ہندوستان کا حصہ تھا اور ہندوستان کا حصہ ہے. لیکن ان سب ڈسکریمنیشنز بے ہونے شک کے بعد آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں ہندوستان ہمیں اپنا حصہ ہی نہیں مانتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایبسلیوٹلی سوال ہے خادم صاحب، بے ایک شک بہت بڑا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ابھی اس چیز پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہر کرگلین کے دل میں ایک فرسٹریشن، آج ایک نا امیدی پیدا ہو چکی ہے. وہ نا امیدی اس لیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ اتنا ایمانداری کے ساتھ، اتنے جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی آج وہی ملک کے لوگ ہمیں شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم پر بے شک شک کر رہا ہے کہ یہ باغی ہے، یہ بغاوت کرنے والے ہیں، یہ غدار ہے. تو اس شک کی بنیاد پر آج بھی جتنے بھی آفس آپ کے خطے لداخ کے نام پہ آئے، وہ سب لے میں اس لیے کمیونل بیس پہ دیا گیا ہے اور ہمارے اوپر شک کر کے دی گئی ہے اس بنا پر کہ اگر یہ آفیسز اگر کرگل میں کھلے جائیں تو کل کو خدا نخواستہ کہیں کرگل پاکستان کے ساتھ نہ چلا جائے. بے شک یہ مائنڈ سیٹ اپ کر کے ہندوستان گورنمنٹ اور جموں کشمیر گورنمنٹ نے اسی مائنڈ سیٹ کے تحت آج لداخ یونیورسٹی کے جو کلسٹر کیمپس ہے وہ بھی آج آپ کے لے میں دیا ہے. اگر آپ دیکھا جائے جو گورنر ابھی ہمارے جموں کشمیر میں آئے ہیں، ستیہ پال ملک، جو ایک اچھے پولیٹیشین بھی رہ چکی ہے. ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کو تھوڑا ریسرچ کرنے کی ضرورت تھا، تھوڑا دیکھنے کی ضرورت تھا. اور ان کو سب سے پہلی بات تو اپنے ایڈوائزری میں ایک لداخی کو لینے کی اشد ضرورت تھی. آج تک انہوں نے اپنے ایڈوائزری بوڈی میں جگہ نہیں دی. بالکل تو ان سب کا خامیازہ آج ہم کرگل والے بھگت رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ہیڈ آفس اگر لے میں، تو یہ ہماری غفلتی نہیں ہے. بالکل اس کو میں اپنا غفلتی ہمارے ڈسٹرکٹ کے علماؤں کے، پولیٹیشنس کی، یا ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کی جتنے بھی سارے ہیں ہمارے عوام کی، ان کو میں غفلت نہیں. ابھی جو کار بنا ہوا ہے یہ ہمارے اوپر شک کی نظر سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، جو شک کی نظریں سے ہمیں آگے سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. خاص کر انٹیلیجنس ایجنسی ہندوستان کے، ہمارے ملک کے، چاہے وہ را ہو، چاہے وہ دوسرے CID ہو، جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، چاہے خاص کر اس وقت کے جو ہمارا سینٹرل گورنمنٹ، جن کو کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر ٹرسٹ تھا ہی نہیں اور آج بھی نہ ٹرسٹ ہے. تو ان سب کا آج ہمیں خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے خادم صاحب. بے شک بھائی، دیکھو یہاں بڑی افسوس کی بات، بہت بہت افسوس کی بات ہے، بہت دل میں درد ہوتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے. حالانکہ جو کرگل وار ہوئے تھے 1999 میں، جو کہ ہم کرگل وار ہماری انڈین آرمی نے جیتا، اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک، بہت بڑا ریزن تھا وہ جیتے کیسے ہیں. اس میں ہمارے لوکل کرگل واسیوں کا، ہمارے جنون جوش، ہمارے جو کرگل کے عوام کے جو اونیسٹی ہے، اس کی بدولت ہمارے کرگل وار جیتے تھے. ایون جیتنے کے بعد جو لیفٹیننٹ جنرل تھے اس سمے، جس کو یہ کمانڈ سونپے گئے تھے، اس نے پورے کرگل میں، پورے بازار میں پوسٹر چپکوایا تھا، پورے یہی کہتے ہوئے کہ اگر ہم نے کرگل وار جیتے ہیں تو صرف اور صرف کرگل کے عوام، کرگل کے جو آنےسٹ لوگوں کے، جن نے دن دگنی رات چگنی کر کے اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے کیا نام ہے انڈین آرمی کے ساتھ ہیں. اس لیے لیکن بڑی افسوس کی بات، آج اتنا ہمارے دل میں درد ہوتے ہیں یہ سن کے، ہمارے اوپر، ہم مسلم ہوتے ہیں ہمارے اوپر شک کرنے لگتے ہیں کہ کہیں پاکستان کے ساتھ نہ چلا جائیں کبھی. بالکل یہ کمنل ڈسکرمنیشن ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا حسن بھائی. اور خادم صاحب، میں اس چیز کے اوپر میں آپ کو اور ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کشمیر کا حالات، دیکھیے کتنا وہاں پہ حالات ٹینس رہتا ہے. بے آپ ان شک سب چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے. کشمیر میں اتنا حالات ٹینس رہنے کے بعد آپ کی سب سے پہلے ہمارے جموں کشمیر کی سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں سیکشن ہوتی ہے، بے آپ کی شک ایمس کشمیر میں سیکشن ہوتی ہے، بے آپ کی شک NIT کشمیر میں سیکشنز ہوتی ہے، بے آپ کی شک مظفر آباد کا روڈ کھلا جاتا ہے، آپ کی پنچ رجوری کا روڈ کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ان سب کو اس لیے کیونکہ کشمیریوں نے کبھی ہندوستان گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے. کشمیریوں نے ہمیشہ ہندوستان گورنمنٹ کو ٹھنگا دکھائی ہے اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے. ان کشمیریوں میں یہ صلاحیت ہے، اگر ہندوستان گورنمنٹ ان کے حق کو نہیں دیکھتا ہے تو ہندوستان گورنمنٹ کے وہ اپنے حق کو نہیں. اور یہ چیز ہم
में कमी है। गिलू में जब तक ये चीजें हिम्मत हम में नहीं आएंगे कि हम अपने हक को छीन न सकेंगे, तब तक हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो मसला 1947 के बाद से जो चला आ रहा है, वही 1947 आज 2018 में भी हम वही लाइफ जी रहा है जो 1947 में हमारे दादा पुरदादे जीते थे, जिनके पास ना यूनिवर्सिटी था, ना कॉलेज था, ना आपके मेडिकल कॉलेज था। आज आपके कल जो फंड्स सेक्शन हुआ 2019-20 के जो बजट बजट गवर्नर साहब ने जो पेश किया, उसमें से आपके लेक मेडिकल हॉस्पिटल को 300 बेड बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रखा जाता है, लेकिन उस बरअक्स आपकी जो हमारे करगिल में जो 200 बेड के जो कुर्बथाम पैलेटिव पे जो हॉस्पिटल बन रहा है पिछले 5 साल से, उसके ऊपर 1 रुपए भी नहीं रखा जाता है। ये इतनी सारे डिस्क्रिमिनेशन हमारे ऊपर हम करगिलियों से हो रहा है। बेशक, यहाँ बिल्कुल हमें सोचने की जरूरत है और यहाँ से हमें सीखने की बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए। और सीखने की भी एक लाइव एग्जांपल जो है, देखो आपने अभी एक बिल्कुल सही फरमाया। हालांकि जो कश्मीर में जो इंडिया के साथ जैसे कश्मीर गवर्नमेंट या कश्मीर के अवाम सलूक करते हैं, वो पूरी दुनिया को पता है, सब कुछ पता है, सबको पता है कैसे बिहेव करते हैं। इसके बावजूद भी NIT IIT एम्स ये सब उधर इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन हमारे करगिल में नहीं। लेकिन अभी हम सबको एक प्रैक्टिकल एक अमली चीज एक देखने को मिला, जो एक्चुअली हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लद्दाख एक पीसफुल एरिया या पीसफुल पीपल हमारे नेचर के हिसाब से माने जाते हैं, इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत फायदा उठा रहे हैं। जब हमने स्ट्राइक करने की कोशिश की, जब हमने फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के लिए अपने हक के लिए लड़ने पूरे रोड पे आए, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमने ये प्रोटेस्ट की, तब जाके ये बात गवर्नर तक पहुंची, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंची और आज मजबूर होके अप्रूवल किया। तो बेशक हमें यहाँ सोचने की जरूरत है, हमें यहाँ सीखने की जरूरत है। जब तक हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं, जब तक हम अपने हक के लिए बिल्कुल डटे नहीं रहते, हम सब यूनाइट नहीं होते, जब तक हम रोड पे नहीं आते, तब तक हमें हक मिलने वाला नहीं। ये आपने बिल्कुल नहीं सही फरमाया, बिल्कुल। तो खादिम साहब, अभी जो यूनिवर्सिटी जो ग्रांट हुई है क्लस्टर यूनिवर्सिटी, लेकिन हम इतनी आसानी से जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी गवर्नर साहब ने जो इतनी आसानी से कहा कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के जो मसला था, हमने सोचा है कि उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी हम ले में उसको हम अप्रूवल हम ले में देंगे। जितनी आसानी से आपने इस चीज को बयान की है, हमें हम वो क्षमता रखता है कि गवर्नर साहब की जबान को हम जो गवर्नर साहब ने जो जबान दी है उसको पलटने की हम क्षमता रखते हैं। हम अभी बेशक उस चीजों को लेके हम चुप नहीं है, हमने हार नहीं मानी है कि अभी बेशक हमने इसके लिए स्ट्रगल करना है, फाइट करना है। और हम बेशक इस चीज पे यकीन रखते हैं कि अगर लेह में क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिलती है तो करगिल में भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, और हम छीन के लेंगे ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी। अगर लेह में फुल बेशक फ्लेज यूनिवर्सिटी आती है तो करगिल में भी हम फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी हम ले लेंगे। तो हम अभी बिल्कुल से इतना जल्दी हम हार मानने वाला नहीं है। तो अभी तो ये बिल्कुल प्रोसेस अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ऑफिशियली अनाउंस हुआ है लेकिन ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ है। लेकिन हम इन सब चीजों बिल्कुल को हम गौर से देख रहा है कि बिल्कुल किस बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और क्यों हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, किस लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अगर गवर्नर साहब पहले अगर ग्राउंड रियलिटी को अगर थोड़े अगर होता है कि बिल्कुल बिल्कुल गवर्नर साहब अगर हमारे LHDC ले और LHDC कारगिल को अगर कॉन्फ्रेंस में लेके ये ग्रांट करते, ये परमिशन देते कि आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी LHDC ले और कारगिल दोनों को साथ में रख के अगर वो अनाउंस करते, तो हमें कोई एतराज नहीं होता। आज गवर्नर साहब ने जो भी अनाउंस की है वो RSS के इशारे पे की है, तो हम बिल्कुल इस चीज बेशक। को हम कंडेम करते हैं। हसन भाई, मैं एक चीज यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारे लेस के जो अवाम है, जो पब्लिक है, उनको यहाँ बिल्कुल सोचने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है हमारे जो गवर्नर साहब ने एक लॉलीपॉप के तौर पे ये दिया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जो हमने एक्चुअली फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के लिए मांग रखी थी, सड़कों पे उतरे, लेकिन बाद में हमें दिया एक सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे जो पिछले बार MP वो बीजेपी से जीते थे। इस बार मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये फिर से एक वोट बैंक के लिए या एक लॉलीपॉप के तौर पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए शायद वो RSS बीजेपी के चमचे ने दिया हुआ है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। और ये एक बहुत देखो बड़ा खालिद साहब, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ ये एकदम की एक ओपन कहना ये लेह में
یہ ہم دے رہے ہیں. اس چیز کو ہم دوسرے نظرے سے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں خادم صاحب. حال ہی دنوں میں LHDC لے کے اندر بہت سارے فاڑ آئے تھے. BJP کی جو LHDC لے کی جو لیڈر تھے وہاں پہ اپ ڈاؤن کبھی آپ کے چیئرمین کو اترنا پھر نائب کو دوسرے کو لانا پھر اس میں تبدیلی لینا پھر آپ کے ایم پی ریزگنیشن ہونا. تو ریزگنیشن بالکل تو اس سب سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ اب لداخ سے BJP کا صفایا ہو رہا ہے. آپ کی MP کے ریزگنیشن آپ کی اسمبلی ونٹر اسمبلی چلنے کی ٹھیک 2 دن بعد اس ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کرنا, ان سب چیزوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لداخ سے BJP کا صفایا ہو رہا ہے. تو اس بالکل بالکل BJP کے صفائے کو دیکھ کر BJP کو ایک تھریڈ ہوئی کہ لداخیوں کو کس طرح کے BJP کے جنگل میں پھنسا کے رکھے. تو اس جنگل میں پھنسانے کے لیے آج لداخ یونیورسٹی کے نام پہ کلسٹر یونیورسٹی دی گئی ہے لداخیوں کو اس غفلت میں رکھنے کے لیے کہ BJP کے جھوٹے وعدوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, BJP کے جھوٹے وعدوں کو کے ساتھ چلنے کے لیے اور BJP کے کیے ہوئے جو جھوٹے وعدے جو آپ کے ڈویژنل سیکرٹریز تھے UT تھے ان سب کو دبانے کے لیے آج آپ کے ہاتھ میں کلسٹر یونیورسٹی کا تحفہ لوسر کے دن آپ کو دی گئی ہے. بالکل بالکل بالکل. مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے حسن بھائی, کہیں آج کل جو ایک بہت بہترین وہ چل رہے ہیں کہ ڈویژنل اسٹیٹس کے لیے جو بے شک ہمارے خطے لداخ کو ملنے چاہیے, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہیں ڈویژنل اسٹیٹس فار لے نہ چلا جائے کچھ ایسے بات میں. لداخ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لے میں ہی ہو رہے ہیں آج تک, اور آج کل ہمیں یہ لائیو دیکھنے کو ملا لداخ بولتے بولتے کلسٹر یونیورسٹی بھی لداخ کے نام پہ لے میں دے رہے ہیں. کہیں کل وہ کیا نام ہے وہ اسٹیٹ کیا نام ہے اس کا ڈویژنل سٹیٹس ڈویژنل اسٹیٹس یہ بھی لداخ کے نام پہ لے کو نہ دیا جائے. آپ کا کیا کہنا؟ اس کے جو ابھی ہو سکتا ہے ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ ڈویژنل سٹیٹس کا جو ایشو اٹھا ہے وہ بھی ایز اے ہول لداخ ریجن کے نام پہ اٹھا ہے. بے تو شک جو بے شک آپ کے جو ابھی LHDC لے کے چیئرمین ہے CC ہے, انہوں نے کہا کہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا چیئرمین بننے سے پہلے کہ لے مینس لداخ, کرگل مینس پریکپا. یہ آپ کے LHDC لے کی کانسیپٹ جب یہ ہے تو آرڈر جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے بعد جو جموں کے جو کشمیر کے ان کے کنسپٹ میں تو یہ لداخ مینس لے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ بے آپ کے شک خود آپ کے لوکل لیڈرز جب اس طرح سے کہتے ہیں کہ لداخ مینس لے, کرگل مینس پریکپا, بے شک باقیوں بے کے شک اندر شیک ہونا لداخ کے نام پہ لے آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے خود جو لوکل لیڈر ہے وہی ڈسکرمنیشن یہاں پہ پیدا کرتے ہیں, وہی ہمیشہ یہ ڈسکرمنیشنز لاتے ہیں اور اسی ڈسکرمنیشنز کا ہمارے جو ریاست کے دوسرے لیڈر سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آج تک جو آفیشیل جو پیس جو آپ کی سائڈ ہے جموں سائڈ ہے یا آپ بہت سارے ایسے سائڈ دیکھ سکتے ہیں جس میں کرگل کے ساتھ لداخ نہیں لکھا ہوگا, لے کے ساتھ لداخ لکھا بے جاتا ہے. شک بے تو شک. ان سب مجھے بہت حیرت ہوئی میرے بھائی, مجھے اتنا ہم سے پتہ نہیں کیوں ٹارچر کرنے لگتے ہیں ایون اپنے اسٹیٹ میں. ایک دن نہیں کچھ یہ حال ہی کا بات ہے, یہ ہمارے سیمو آپ لوگ ادھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اپنے جو LHDC کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں فل فلیج یونیورسٹی کے لیے, لیکن اگلے دن نیوز پیپر میں آتے ہیں کہ فلانا اتنا میٹنگ کیا لیہ میں حالانکہ آپ لوگوں کا فوٹو سموک کا فوٹو پیچھے سب کچھ لگا ہوا ہے, لیکن اس کے نیچے بھی لے لداخ. ایسا حد ہے یار, مطلب حد ہے. یہ جو کنٹینٹ جو اس ٹائم پہ جو خاص کر لداخ یونیورسٹی کی جو ایشو اٹھانے کے بعد اس میں سب سے ایکٹیو اگر آرگنائزیشن رہا ہے تو سموگ رہا ہے, بے شک بے کیونکہ شک, کوئی شک سموگ نہیں ہے, ہاں باقی اس میں کوئی شک. جو آرگنائزیشن تھا وہ بے شک ان کا اپنے حساب سے ان کا فنکشن تھا, لیکن اتنا وہ ایکٹیو نہیں رہا. ایک پروٹیسٹ کے بعد وہ گم ہو گیا تھا ساری بالکل یونینز. لیکن بالکل جب بھی جو بھی پروگرام کیا سموگ نے ان سب کو خاص کر گریٹر جموں ہمیشہ انہوں نے دو بار مس پرنٹ کر کے انہوں نے ہمارے جو پروگرام کو لے کو کور دے کے میں نے بالکل پرنٹ کیا. بالکل اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بھی پروگرام سموگ نے کیا تھا انٹیلیجنس جو ہمارے جو بیٹھے ہیں انہوں نے مس گائڈ کیا ہوگا گورنر کو کہ لداخ کے لوگ یونیورسٹی کو لے کے
اتنے سیریس ہے، خاص کر لیک کے لوگ پروگرام ہوا کرگل میں، لیکن آپ کے انٹیلیجنس یہاں پہ فیل ہوئے ہیں، انہوں نے گورنر کو مس گائڈ کی گئی ہے، یا گورنر نے آنکھ بند کر کے ڈیسیجن لی ہے۔ بے شک بے شک، یہاں ایک ہمارے یوسف ورنسل علی بھائی کال پہ لینے کو بول رہے ہیں، بے شک میں آپ کو لے لوں گا میرے بھائی، تھوڑی بہت، بس تھوڑی بہت دیر حسن بھائی کے ساتھ ہمارا اور تھوڑا بہت گفتگو، اس کے بعد ضرور آپ کو لے لیں گے۔ اور جی حسن صاحب، ہاں بولے خادم صاحب۔ ہاں تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی آپ کرگل میں ہیں تو ایک چیز بھی ہمارے جو آڈینس کو یہ سننا بہت ضروری ہے، سننا بھی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ایل ایچ ڈی سی کیا کر رہے ہیں کرگل میں، سیاست اس یونیورسٹی کو لے کے کیا چل رہے ہیں، تھوڑا بہت اگر آپ اپڈیٹ دے تو صحیح رہے گا، اور خصوصاً اپنے جو ریلیجیس ادارے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا اپڈیٹ، یہ کہاں تک کچھ پتہ ہے یا ابھی سو رہے ہیں کچھ؟ اور پہلے آپ کے جو ریلیجیس آرگنائزیشن سے پہلے ہمارے جو کرگل کے ایشوز کو لے کے، خاص کر ایجوکیشن کے ایشوز کو لے کے، وہ اتنے سیریس نہیں تھے، لیکن جب بے سے شک، لداخ یونیورسٹی کے جو ایشو چھڑا ہے، تب سے ان کا تھوڑا ایکٹیویزم ان چیزوں میں دیکھنے کو ملا ہے، ہاں ہاں، تو بے شک بے شک، لیکن اتنا نہیں ملا ہے جتنا لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ ایکسپیکٹیشن، بے یہ شک بے ہمارے لیے شک، نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اگر بالکل وہ لوگ اگر یہ اپنا ایکٹیویزم اس میں حد سے زیادہ دکھاتا، آج بالکل کے بعد بھی، ابھی تو کوئی وہ فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن آج کے بعد بھی اگر ہمارے جو ریلیجیس آرگنائزیشنز اگر وہ اپنا ایکٹیویزم، اگر وہ اپنے پاور کو ٹھیک طرح سے یوٹیلائز کرے، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لداخ یونیورسٹی کرگل میں ہی آئے۔ تو اس کے لیے میں بے یہی شک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، خاص کر ہمارے جو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، وہ سب ان سب چیزوں سے ہٹ کے سیاسی اور سماجی مذہبی نظریے کو سائڈ میں رکھ کے، بے ایز اے شک کرگلین، ایز اے لداخی بن کے اگر آگے آئے، تو آپ کی کوئی بھی ایسا ڈیمانڈ فل اپ ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، جو بے ہمارے شک بیسک، جو ہمارے فنڈامنٹل حقوق میں، رائٹس میں گنا جاتا ہے۔ بے شک بھائی، بے شک بے شک، آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ آج ہمارے خصوصاً خاص کر جو ریلیجس ادارے ہیں، آج ان کو ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے مفید ہونے والے نہیں ہے، یہ پورے فیوچر کو ریپرزینٹ کرے گا انشاءاللہ، پورے فیوچر کرگل کے جو اسٹوڈنٹ ہے پورے، خاص کر حالانکہ ہمیں پورے زنسکار سے لے کر لے تک دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم رکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ کیونکہ اگر ابھی ایک زنسکار سے میرے ایک فرینڈ یہاں کمنٹ کر رہے تھے، دیکھو بھائی اگر یہ یونیورسٹی کے جو لے میں بنتے ہیں تو ہمیں اتنا بہت سارے پریشانی دیکھنے کو ملے گا، لے میں اتنے رینٹ ہائی ہے، ایون کرگل کشمیر اور کیا نام ہے یہ جموں سے بھی رینٹ بہت ہائی ہے، یہ ایسے ایسے کمنٹ کر رہے تھے ایک جو ہمارے زنسکار کے فرینڈ تھے۔ اور بے شک اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ اگر ہم بات کریں تو حسن بھائی، کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ کرگل سینٹر میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ کرگل سے 250-300 کلومیٹر آگے لے، اور اگر ہم اس کے بالکل برعکس جائیں تو 250 کلومیٹر کے آس پاس زنسکار، اگر یہ ایک ریئلٹی ایک ہے، یہ جینوئن ایک ڈیمانڈ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ کرگل میں اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ اس میں رول بھی زیادہ ہیں، کیا نام ہے اس کا، انرولمنٹ سٹیٹس اگر ہم پورے کالج اور کالجوں کا دیکھا جائے تو کرگل میں ہائی ہے۔ عالم صاحب، ان سب چیزوں کو آپ کے جو آنریبل گورنر ہے، ان سب چیزوں کو انہوں نے بائی پاس کی ہے، ان بالکل سب چیزوں کو بنا سوچے سمجھے بغیر آپ کے گورنر نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، بالکل ان وہی سب تو، چیزوں کو، چاہے وہ سینٹرلائز ایریا ہو، چاہے وہ آپ کا انرولمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کا جو لداخ ریجن میں سب سے کم خرچہ آنے والی جگہ ہو، ان سب چیزوں کو گورنر نے آج ایس کے اشارے پہ بائی پاس کی ہے، اپنے بے شک آنے والے اپ کمنگ الیکشن کے لیے۔ ان بے سب شک بے چیزوں کو شک اس لیے بائی پاس کی گئی ہے، گورنر نہیں چاہتے ہیں کہ لداخ سے بی جے پی ہارے، یہ بے شک گورنر کا ایجنڈا ہے، تو بے گورنر شک بے نے شک اپنے ایجنڈے کے تحت کام کی ہے۔ گورنر بے نے شک بی جے پی کو زندہ رکھنے کے لیے، بی جے پی کو بالکل سسٹین کرنے کے لیے، آر ایس ایس کو سسٹین دینے کے لیے، لداخ میں کمیونل ہارمونی کو بڑھاوا دینے کے لیے، لداخ کے پیس کو، امن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، لداخ کے لوگوں کے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے، اور لداخی اسٹوڈنٹس کو سفر کرنے کے لیے بالکل یہاں بے شک بھائی، اٹھایا اس ہے میں کوئی گورنر شک نے، وہ نہیں، یہاں خاص بالکل سینٹرل گورنمنٹ کا بھی بہت دباؤ، انٹرنلی کر سب کچھ ہمیں دیکھنے کو مل ہی رہے ہیں، بالکل بے شک
خاص کر اس ایسے عظیم جو دین پر انہوں نے جو اپروول دی ہے، خاص کر ہمارے لوگوں کی دلوں کے ساتھ ایک بہت بڑا انہوں نے ہمارے احساسات کے ساتھ جذبات کے ساتھ کھلاوٹ کی ہے گورنمنٹ صاحب کھلاوٹ نے. کی ہے بے شک. کلسٹر یونیورسٹی سے 10% اگر آپ کو فائدہ ہے تو 90% آپ کے نقصان ہے. آپ کو میں کچھ نقصانات ابھی سے میں بتاتے چلوں گا. آپ کے کمیونل ہارمونی کو لے کے جھگڑا ہوں گے اس کلسٹر یونیورسٹی کو لے کے. بے RSS کی شک. اسٹرینتھ بڑھے گی آپ کے لداخ میں. یہ آپ کے سیکنڈ نیگیٹو پوائنٹ ہے. اور آپ کے اس کلسٹر یونیورسٹی میں لیہ کالج سے بھی کم ایڈمیشنز آئیں گے. یہ آپ کو میرا 100% یقین ہے، وعدہ ہے.